ہے صاحب تمکین نہیں، فرض سے دور جو ہے صاحب تمکین نہیں، فرض سے بھاگے جو دل پھر اسے تسکین نہیں، فرض سے بھاگے جو دل پھر اسے تسکین نہیں۔ نعرہ تکبیر۔ کربلا فرض کی ہر راہ دکھائی تو نے، کربلا فرض کی ہر راہ دکھائی تو نے، اور قاتل کی آواز دبائی تو نے، خون سے فرض کی شمع جلائی تو نے، یہ حقیقت کی زمانے کو بتائی تو نے، راہ قربانی و احسان میں کر دینا ہے، راہ قربانی و احسان میں کر دینا ہے، فرض معبود کے دربار میں سر دینا ہے، فرض معبود کے دربار میں سر دینا ہے، اور کربلا تو نے ہر ایک فرض بتایا ہے ہمیں، کربلا تو نے ہر ایک فرض بتایا ہے ہمیں، اور ہر کام ہر ایک لمحہ جگایا ہے ہمیں، اور ہر کام ہر ایک لمحہ جگایا ہے ہمیں، فرض کیسے ہوگا یہ بھی سکھایا ہے ہمیں، فرض کا راستہ مشکل بھی دکھایا ہے ہمیں، اور کربلا سر پہ تیرے فرض کا ہر تاج بھی ہے، کربلا سر پہ تیرے فرض کا ہر تاج بھی ہے، کربلا فرض کی تو منزل معراج بھی ہے، کربلا کی تو منزل معراج بھی ہے، کربلا جو بھی لگاتا ہے تیرے مرہم کو، کربلا جو بھی لگاتا ہے تیرے مرہم کو، بھول جاتا ہے وہ انسان پھر اپنے غم کو، بھول جاتا ہے وہ انسان پھر اپنے غم کو، تم نے اونچا ہی رکھا فرض کے ہر پرچم کو، تم نے اونچا ہی رکھا فرض کے ہر پرچم کو، کربلا تم نے دکھایا ہے کل عالم کو، بھائی کے ساتھ مصیبت میں جو بھائی کا ہے فرض، بھائی کے ساتھ مصیبت میں جو بھائی کا ہے فرض، تیز کے سائے میں کیا حق فدائی کا ہے فرض، تیز کے سائے میں کیا حق فدائی کا ہے فرض، کربلا تم نے بتایا ہمیں انصار کا فرض، وقت پڑھنے کے ہے کیا مونس و وقار کا فرض، تیرے جراروں نے پورا کیا جرار کا فرض، اور تم نے دنیا کو دکھایا ہے بندار کا فرض، لشکروں سے بھی کسی حال میں وہ رک نہ سکا، عدم جب تقریباً وقت عالم چھو نہ سکا، کربلا ہوتا ہے کیا صاحب کردار کا فرض، مشکلوں میں بھی ہے کیا حق طرفدار کا فرض، تو نے بدلایا ہے کیا معاملہ سالار کا فرض، فوج اگر کم ہو تو پھر کیا ہے علمدار کا فرض، فوج اگر کم ہو تو پھر کیا ہے علمدار کا فرض، قلعے ظلم و ستم بھی تو قلعے ظلم و ستم بھی ہو تو ڈھا دیتا ہے، شیرخواروں کو سپاہی کو بنا دیتا ہے، قلعے ظلم و ستم بھی ہو تو ڈھا دیتا ہے، شیرخواروں کو سپاہی کو بنا دیتا ہے، کربلا جیتے اکبر نے تو مقتل میں اذان، کربلا جیتے اکبر نے تو مقتل میں اذان، کہا جب دیکھ پڑے وقت تو دل کھاؤ سنا، نوجوانی کو بھی اسلام پہ کر دو قربان، تاکہ اللہ کے پیغام کو مل جائے امام، اہل حق جان کے خطرے سے نہیں ڈرتے ہیں، فرض مقتل میں بھی اپنا حقوق کرتے ہیں، اہل حق جان کے خطرے سے نہیں ڈرتے ہیں، فرض مقتل میں بھی اپنا وہ ادا کرتے ہیں، فرض دینا ہے جوالات تو دے دیں گے پسر، فرض دینا ہے جوالات تو دے دیں گے پسر، فرض بچی کو ہے کھانا تو بڑھا دیں گے جگر، فرض بچی کو ہے کھانا تو بڑھا دیں گے جگر، اور فرض جب گھر کو لٹانا ہے تو لٹوائیں گے گھر، فرض جب گھر کو لٹانا ہے تو لٹوائیں گے گھر، فرض جب سر کو کٹانا ہے تو کٹوائیں گے سر، فرض جب سر کو کٹانا ہے تو کٹوائیں گے سر، اور نوع انسان کا ہے فرض شناسوں کو سلام، نوع انسان کا ہے فرض شناسوں کو سلام، پیاس بھر کر میں شہادت کی پیاسوں کو سلام، اور فرض ادا کرنے جو عباس علمدار چلے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہے جرے تلوار چلے، نہر کی سمت بخزنے شہریار چلے، آئی آواز یا فوج کے سالار چلے، آئی آواز یا فوج کے سالار چلے، اور جتنے مقدور بھی موجود تھے سب بھاگ گئے، سب کے سب دشمن معبود تھے سب بھاگ گئے، اور کوئی سمجھ گیا کوئی ادھر کو بھاگا، کوئی تھامے ہوئے دل اور جدھر کو بھاگا،
कोई थामे हुए दिल और जिगर को भागा, छोड़ बैठा कोई सीधा इधर को भागा, मौत भी पहुंची वहीं पर वो जिधर को भागा, मौत भी पहुंची वहीं पर वो जिधर को भागा, जहाँ हाथ लगा उसको वहीं पर मारा, जो भी घोड़े से गिरा उसको जमीन पर मारा, जो भी घोड़े से गिरा उसको जमीन पर मारा, सभी दुश्मन में चला तुम अजब हल, सभी दुश्मन में चला तुम अजब जहन पे कुछ और कि ऐसे बादल कि हुआ जाता था हर एक वहां पर बेकल, कि हुआ जाता था हर एक वहां पर बेकल, डर रहे थे कि न बन जाए तराई मक्तल, ऐसे में जान बचाने में बड़ी मुश्किल थी, वादिये मौत इन सब के लिए मंजिल थी, वादिये मौत भी इन सब के लिए मंजिल थी, जिस पे भी कर दिया बास सलमदार ने वार, कागर हो न सके उसके यहाँ पर हथियार, और जान देते ही नबी हो न सका, जान देते ही बनी हो न सका फिर वो करार, और सामने शेर चली के हुआ ऐसा लाचार, एक के दो हुए और दो के कहीं चार हुए, सामने आए जो नारी वही फिन्नार हुए, सामने आए जो नारी वही फिन्नार हुए, इतने में कुछ अलम से एक वार हुआ, वार जालिम का वफादार के बाजू लगा, जिससे के बाद में शब्दी सवाल को कटा, मैं मगर ऐसे मेरी परचम को संभाले रखा, आज उस दम पे करे है मेरे कबार का फर्ज, उसने दिखलाया जमाने को अलंकार का फर्ज, दूसरे हाथ में प्यासे निगरान को थामा, अलबते परचम इस्लाम को बाकी रखा, आए अफसोस कि उस हाथ की बात हुआ, क्या हो गया वो दूसरा हाथ कटा, पकड़ गए हाथ तो बेबस हुए बेआस हुए, आए मंजूर बहुत हजरत अब्बास हुए, इतने में आग जो मशीन से तीर लगा, तीर ऐसा लग मशीन से दिल को छेदा, और इसके लगती ही वहां बह गया पानी सारा, आगे बैठे ही अब्बास का दिल खून हुआ, ये वो मंजर था कि खुद टूट गया अब्बास का दिल, और साथ मशीन के ही छिद गया अब्बास का दिल, और ऐसा मजबूर न तारीफ ने देखा होगा, दोनों शाने थे कलम और लहू बहता था, प्यास ऐसी के बहिश्ती का गला सासू था, ये भी एहसास के पानी न सकीना को मिला, और दोनों हाथों से जो महरूम थे लाचार गिरे, अलग घोड़े से अब्बास से अलमदार गिरे, और गिरते ही घोड़े से आवाज दी अजनी, ऐसे है कौन बताओ सिद्ध नबी अजनी, आइए दिल दरावली अजनी, कट गए हाथ मेरे मश्क छिदी अजनी, जान है लब पे मेरे मसीहा है, मेरी गुजार को अल्लाह अब आए,
تو وہ جب اس وقت وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس وقت اس کو نہیں مانتے، کیونکہ اگر مانتے ہوتے تو ہم گناہ نہ کرتے. جتنی دیر ہم گناہ کرتے ہیں اتنی دیر ہم خدا کی خدائی کا انکار کرتے ہیں. کیونکہ اگر خدا کی خدائی کو تسلیم کیا ہوتا، نبی کی رسالت کو مان لیا ہوتا، علی کی ولایت کو سمجھ لیا ہوتا، حسین کی کربلا کی معرفت حاصل ہو گئی ہوتی، تو پھر یہ گناہ ہم سے سرزد نہ ہوتے. سوال پڑھنے اور اس لیے کربلا ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، ایک ایسی درسگاہ ہے جو سراپا عبرت. کربلا کا ہر لمحہ اور کربلا کا ہر ذرہ ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے لیے، تمام عالم بشریت کے لیے. یہ اس پاک سرزمین کا ہر ذرہ مشعل راہ، کیونکہ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں کا ایک لمحہ بھی بغیر منصوبے کے نہیں. ایک لمحہ بھی، یعنی آپ کربلا میں کوئی ایک لمحہ نہیں لا سکتے جو آپ کہیں کہ ایک لمحہ بغیر منصوبے کے ہے، اور نہ آپ کربلا کا کوئی ایک لمحہ ایسا دکھا سکتے ہیں جو رائے گا. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ کربلا وہ سرزمین نہیں ہے کہ جس کے لیے صرف حسین نے منصوبہ بنایا. کربلا کا اصل منصوبہ، اصل تو امتحان بہرحال خالق کو لینا تھا، تو خدا نے طے کیا ہے کہاں کیا ہونا ہے. لیکن اس کے بعد اگر کوئی ہے تو ہمارے آخری نبی ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ کون شہید ہوگا اور کیسے شہید ہوگا، اور پھر اس کے بعد مولائے کائنات ہے، اور پھر اس کے بعد امام حسن ہے، اور پھر امام حسین علیہ السلام ہے. یہ سب اس کربلا کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں. یہ امام حسن علیہ السلام جو صلح کر رہے ہیں وہ اس لیے صلح کر رہے ہیں تاکہ کربلا کو برپا کیا جائے. جو اعلان ولایت ہو رہا ہے غدیر میں، وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ولایت صرف تنہا نہیں ہے. اس غدیر کی نگل وہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری وجہ سے آج عزاداری باقی ہے، تو یہ اس کے غلط فکر ہے، خیال خام ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کربلا اور عزاداری کی وجہ سے ہم باقی ہیں، اور خاص کر کے جو قوم یہ کہتی ہو کہ ہمیں خلق ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم امام حسین پر گریہ کریں. یعنی اگر کربلا نہ ہوتی تو آپ کی ضرورت بھی نہیں. یعنی آپ کی خلقت کی وجہ بھی کربلا. وہ اور بات ہے کہ صرف رونے تک کے لیے محدود نہیں ہے، ہمارا کام اس سے بھی بہت آگے ہے. وہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اگر پوری طرح سے نہیں سمجھ پاتے ہیں تو وہی سمجھتے ہیں کہ صرف رو لیں گے، یہی رو لینا کافی ہے. نہیں، ہمارا کام رونا بھی ہے، اور جس مشن کے لیے حسین نے جان دی اس مشن کو آگے بڑھانا. اور یہ اس لیے ہے کیونکہ کربلا نے امام حسین علیہ السلام نے حلب ناصرین سننا کی صدا بلند کی ہے. یہ جو امام حسین علیہ السلام نے ناصر طلب کیے تھے وہ صرف اس زمانے سے محدود نہیں تھے. جو وہاں تھا وہ وہاں مدد کر سکتا تھا، جو یہاں ہے وہ یہاں مدد کر سکتا ہے. اور بس یہ اپنی اپنی بصیرت ہے کہ ہم کتنا حسین کی مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ہم کتنا حسین کے پیغام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہمارا کام ہے حسین کے پیغام کو آگے بڑھانا، ہمارا کام ہے کربلا سے درس حاصل کرنا، ہمارا کام ہے کربلا سے سیکھنا اور اس کربلا کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا. سرزمین کربلا میں بعض جگہ یہ ملتا ہے کہ آج 4 محرم کو تقریباً 4000 کا لشکر لے کے شمر آیا. کربلا کے جتنے بھی کردار ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کیا کہ ہمیں شمر کو بھی پہچاننا ہے اور ہمیں گر کو بھی پہچاننا ہے، کیونکہ ہمیں گر کے بتائیں گے کہ انسان سدھرتا کیسے ہے، خلاف کیسے آتا ہے، اور شمر جیسے بتائیں گے کہ بگڑے ہوئے لوگ ہوتے کیسے. تو ہمیں ویسا بننا نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور چونکہ اچھے راستے پر چلنا ہے لہٰذا یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ گر جیسوں کا راستہ کون سا ہے اور کیسا ہے. کربلا کے میدان میں 2 کردار ہیں بہت اہم سرزمین کربلا.
ایک امام حسین علیہ السلام جو انتہائی محبوب، آج بھی دنیا میں ہر طرف امام حسین علیہ السلام کی شہدائی، ان پر جان دینے والے، ان سے محبت کرنے والے موجود۔ ویڈیو کلپ تھی، کوئی اہل سنت شاعر پڑھ رہے تھے، اہل سنت حضرات کا مجمع، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر ذہن میں نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کرتے تھے، لیکن ہر دور کے یزید کو حسین سے ڈر لگتا ہے، اس طرح کا مفہوم۔ تو اس شعر پر کوئی صاحب تھے، انہوں نے ان کو کربلا اور نجف اور مقدس مقامات، ان کے بھی مقامات، ان تمام جگہ کی زیارت کے لیے یہ اعلان کیا کہ ہم نے ان تمام جگہ کی زیارت کرائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی محبوبیت اتنی ہے کہ وہ ایک شخص صرف ایک شعر سنتا ہے، اس شعر کی وجہ سے جو امام حسین علیہ السلام کے شان میں کہا گیا ہے، وہ سامنے والے مختلف ملکوں کے مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کے لیے، یہ محبوبیت ہر جگہ ہے۔ آپ چلے جائیں مختلف اقوام میں جا کر دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، یعنی کربلا کے میدان میں دو اہم کردار، ایک انتہائی محبوب ہے اور اسی کے مقابلے میں ایک کردار وہ ہے جو انتہائی مظلوم ہے، ذلیل ہے، انسانیت سے گھرا ہوا ہے، انتہائی نفرت کرنے والا کردار ہے، سارا زمانہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ کربلا کے میدان میں موجود، وہ تو یزید ہے ہی ہے، لیکن جو وہاں موجود تھا وہ شمر نے کربلا میں جتنے ظلم اٹھائے ہیں اس کی برابری کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ کربلا میں ظلم دو کردار ہیں، ایک حسین بن علی کا کردار ہے اور ان کے ساتھیوں، اور ایک طرف شمر جیسا منفور ترین تاریخ کا آدمی اور اس کے ساتھی۔ دیکھیں عزیزوں، کربلا میں یہ جو دو شخصیات ہیں، بہت اچھے اور ایک بہت خراب، یہ دونوں اس لیے ہیں کہ آپ پہچانیے کہ جو بہت اچھے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، جو بہت خراب ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ بہت اچھے کیسے بنتے ہیں اور جو بہت خراب ہوتے ہیں وہ بہت خراب ہوتے ہیں۔ اگر تو پھر ہمارے لیے اچھا کام ہو جائے گا اور بروں سے برے ہمارے لیے مقامی غلط بھی۔ جیسے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ کتنی بار اس نے شاید 16 یا 17 تاریخ 16 یا 17 بار اس نے پاپیاتا حج کیا پیدل۔ شمر نے 16 یا 17 بار پیدل حج کیا تھا۔ ابھی اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ تم پیدل حج کرنے چلے جاؤ اور ہم جو بھی امکانات وہ سارا خرچہ اٹھا لیں گے، لیکن پیدل جانا ہوگا، تو ہمارے یہاں ہم لوگ تیار نہیں ہوں۔ ہم لوگ تو یہ امام حسین علیہ السلام کے اتنے مسائل سنتے ہیں، ان کی زیارت میں بھی ہم لوگ اچھا ہوٹل اور اچھی بس اور اچھا کھانا دیکھتے ہیں۔ اگر یہ سب نہ ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں، یہ معاملے والے تھے کیسے؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت جہاں صرف مسائل ہے، کھانا نہ ملنا، پیاس وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے، وہاں پر بھی ہم بہترین ہوٹل، بہترین گاڑی اور بہترین سواریاں ہوتے ہیں ہمارا۔ شمر نے کئی حج پیدل کیے، آپ واقعات آج نہیں ہو، اور ان سب کو چھوڑ دیجیے، ہو سکتا ہے یہ آپ تاریخ سے مثلاً ثابت ہو، ورنہ ویسے کوئی قومی چیز نہیں ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں بہت سے لوگ تھے جو حافظ قرآن تھے، رسول کے وزن والے تھے، سب کچھ تھے، لیکن حسین کے مقابلے میں۔ اور یہ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ شاید حافظ قرآن میں یہ سب چیزیں نہ بھی ہوں تو تاریخ میں یہ ثابت ہے کہ
जंग में मौलाए कायनात के साथ लड़ने वाला, मौलाए कायनात के साथ जंग में लड़ने वाला, इमाम का साथ देने वाला, जंग सिफ़ीन में मौला के साथ लड़ने वाला कौन था? शिमर। आप ये बताइए, हम लोग कितनी दुआ करते हैं कि अगर ज़ुहूर हो जाए, तो सबके अंदर जज्बा है कि हम ज़ुहूर होगा तो मौला की नुसरत करेंगे। बहुत से लोग ये दुआ करते हैं काश हम करबला में होते तो हम इमाम हुसैन की नुसरत करते। और बात है कि जो हमारा वो देखकर नहीं लगता है कि हम लोग इमाम हुसैन की तरफ होते। जो लोग जरा से सख्त हालात देखते हैं, फौरन ही वक्त के छोटे छोटे जालिमों के आगे सर रख देते हैं, सजदे करने लगते हैं, अपनी परेशानियों पर रोने लगते हैं। वो लोग इमाम हुसैन के आगे भी हाथ कर सकते हैं, मौला हमारे बच्चे हैं, हमारा घर है, आपका साथ देंगे हम क्या करेंगे, अगर आपका साथ दिया तो जान से जाएंगे। लोगों ने अपनी जानें बचा ली और खुदा के घर पे हाथ पाने दिया, खुदा के घर का सौदा कर लिया। बैतुल मुक़द्दस आके जो हमारा क़िबला है, कौन लोग हैं उसके मुकाबले में खामोश? वो जो खादिम हरमैन शरीफैन, वो लोग जो कहते हैं रसूल खुदा और असल अरब अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, यूएई वाले, वो आए और उन्होंने उसी को सब कुछ तस्लीम कर दिया जिसने इन्हीं का क़िबला अव्वल लूटा, जिसने इन्हीं के क़िबला अव्वल पे कब्जा कर रखा है। आज वो उसके साथ खड़े हुए, उसके हिमायती हैं। तो जब जमाना इस तरह का हो तो अब दुआ में हम लोगों को बदल लेना चाहिए। ये दुआ जो हम लोग करते हैं, काश हम लोग होते तो हम इमाम की नुसरत करते। हालात देखकर तो यही दुआ करना चाहिए कि हम नहीं थे यही बेहतर है, वरना हम भी उसी तरफ होते। हालात ऐसे हैं। लेकिन आप देखिए शिर्क कौन है? आप मौलाए कायनात के साथ जंग लड़ी है, मौला का साथ दिया है। बहुत बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं मौला मौला ही है, हम अली वाले हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम होते तो मौला के साथ मैदान जंग में जाते। और मैदान जंग में ऐसा नहीं कि पिछली सब में खड़ा रहा कि अगर जीत गए तो हमारा गनीमत हमारा है, और अगर खतरा होगा तो सबसे पहले पीछे से हम भाग गए। अब पूरी तरह बचा के बहुत से लोग मुख्तलिफ मैदान में आते हैं, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से महफूज रखते हैं कि जरा से अगर कोई बात हमारी मर्जी के खिलाफ हो तो हमारे रास्ते खुले हो, खुद को भी बचा लें, अपनी जान भी बचा लें, अपना माल भी बचा लें, अपना सब कुछ महफूज रहे, उंगली भी न कटने पाए और शहीदों के नाम भी लिख जाए। सलावत आपने सुना मशहूर है उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना, लेकिन हमारे यहाँ अब जो चलन है उसमें हम उंगली भी नहीं कटाना चाहते, सब कुछ बचा ले जाए और हमें बहुत अच्छा भी कहा जाए, सालिम के आगे हमें बोलना भी न पड़े और ये भी कहा जाए कि बहुत बड़े हुसैनी। जुल्म के मुकाबले में हम सर भी न उठाएं और ये भी कहा जाए कि बहुत बड़े अदादार हैं। जबकि जालिम के मुकाबले में तलवार निकालने नहीं, बल्कि जुल्म के मुकाबले में हर्फ हक बुलंद करना, यही बहुत बड़ा जिहाद है और इस जिहाद की बहुत ज्यादा अहमियत है। लेकिन आप सोचिए कि शिमर कौन था? उसने मौलाए कायनात का साथ दिया, जंग लड़ी, और ऐसे जंग लड़ी सफ़े अव्वल में कि उस जंग में वो जख्मी हुआ, और जख्मी मामूली जख्मी नहीं हुआ था, काफी जख्म आए थे। अजीजों, अगर ये बताइए आप जंग सिफ़ीन में मौलाए कायनात के साथ जंग लड़ते हुए शिमर मारा जाता तो आप क्या कहते? शिमर मारा गया? आप कहते शिमर शहीद हो गया? ये शिमर नहीं होता, आज आप उसे हजरत शिमर कह रहे हो। मकाम इबरत ये है, दर्स लेने की जगह ये है, सोचने की जगह ये है कि वो शिमर जो जंग सिफ़ीन में मौलाए कायनात के साथ था, सन 61 हिजरी आते आते आखिर ऐसा क्या हो गया कि वही शिमर जब मैदान करबला से निकला है तो उसके हाथों में हुसैन इब्न अली का सर। सोचिए आप, यानी जमीन का आसमान फर्क है। क्या वजह है? वो शिमर जो कर मौलाए कायनात के साथ, वो आज जब करबला से निकल रहा है, कितना अर्सा 40 में मौलाए कायनात अगर सिफ़ीनी में
پھر اس کے بعد جو جنگ نہروان تھی یہ خوارج میں شامل ہو گیا، یہ سب اپنے فائدے کے لیے تھے جنگ میں، ساری تاریخ اس کے پیچھے. لیکن مولائے کائنات کے دور کے بعد کتنا عرصہ گزرا، چند سال گزرے ہیں اور اتنا انقلاب آ جاتا ہے کہ ایک شخص جو مولائے کائنات کے ساتھ جنگ کر رہا تھا وہی شخص کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا سر لے کے میدان کربلا سے نکلتا ہے. یعنی کبھی بھی اس بات پہ ناز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آج حسین والے ہیں، ہم آج علی والے ہیں، بلکہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سے کہیں کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جو ہمیں حسینیوں کی صف سے نکال دے، یزیدیوں کی صف میں کھڑا کر دے. سوال کرتے ہیں کوئی بات تو نہیں ہوگی کہ ایک طرف جناب ہر جیسے لوگ یزید کی فوج سے چلے آئے امام حسین کے ساتھ اور حضرت ہر ہو گئے، اور ایک طرف شمر جیسا جو علی کے ساتھ تھا مولائے کائنات کے ساتھ جنگ لڑی، بہت بڑی بات ہے. اور اس کے بعد وہی امام حسین علیہ السلام کے اوپر جو کرتا بہت سے اس نے ظلم کیے ہیں، کربلا سے پہلے، کربلا میں اور کربلا کے بعد. کیا وجہ تھی؟ تو کہا کہ شمر کے اندر جو ایک بہت بری عادت تھی، شمر اپنے خواہشوں کا اسیر تھا، شمر اپنی خواہشوں کا غلام تھا. اور یہ غلامی اس طرح کی تھی کہ اس کے لیے دسترخوان بہت اہم تھا. ابھی کھانے میں کیا ہے، کچھوا کھانے میں کیا ہوگا، دوپہر کے کھانے میں کیا ہوگا، ہم کیا کھائیں گے، ہمارے بچے کیا. کبھی کبھی کچھ لوگوں کا طریقہ جو ہوتا ہے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور ان کے بچے کیا کھا رہے ہیں، ان کو اسی سے مطلب ہے. پڑوس میں کون بھوکا رہ رہا ہے، کس کے یہاں کھانا نہیں ہے، کون مشکلات پی رہا ہے، کس کے یہاں روٹی میسر نہیں ہے، اور ہمارے دسترخوان پہ طرح طرح کی ڈیزائن سکی ہوئی ہیں. جہاں یہ کردار ہو کہ صرف اور صرف اپنا دسترخوان دیکھا جائے، دوسروں کا خیال نہ ہو، وہاں شمر تو پنپ سکتا ہے. حسین ابن علی کا جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں جہاں بھی اگر ہمارا یہ طریقہ ذرا سا بھی خیال نہیں ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہم آگے بڑھ کر اگر اسی راستے پہ چلتے رہے تو شمر تو بن سکتے ہیں، لیکن ہم حسینی اور کربلائی نہیں بن سکتے. اس کے مقابلے آپ دیکھیں مولائے کائنات کے ساتھ کیوں نہیں رہا، جب مزاج نہیں ملتے. اگر ہمیں ٹرین سے آنا، آپ لوگ بھی آج کل بہرحال لوگ احتیاط کرتے ہیں، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی مسافر ہو جس کی حرکتیں آپ کو اچھی لگیں، جس کے بیٹھنے کا انداز، جس کے گفتگو کرنے کا انداز، جس کا سلیقہ، ہاؤ بھاؤ، مزاج، کیا کہیں اس سے مزاج نہیں ملا. اچھا جب مزاج نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے، آپ سے اس سے لڑائی نہیں ہوگی، آپ شریف آدمی نہیں لڑے، کچھ کہیے گا نہیں، لیکن وہ حرکتیں کرتا جائے گا، آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے. سارا سفر سے آپ اسے دیکھتے رہیں گے، اس کی حرکتیں دیکھیں گے، اور آپ کا یہ سفر انتہائی دشوار ہو جائے گا. بھلے ہی آپ کچھ کہیں. ہم نے کہا کیوں بھیا کیا پریشانی تھی، وہ اپنی سیٹ پر ہے، آپ اپنی سیٹ پہ ہیں. کہا نہیں، نہ ملے تو چند گھنٹوں کا سفر بھی دشوار ہوتا ہے، ساتھ نہیں چلا جاتا. شادی ہوتی ہے، اعلان کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ولیمے میں بلایا جا رہا ہے، بعض لوگ ولیمے کا پیسہ بچاتے ہیں تو باراتی زیادہ کرتے ہیں. سوال پڑھنا پھر وہ اپنے مہمان سامنے والے پہ ڈال دیتے، انہیں سوال سب کچھ ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے. یعنی آپ جو اتنا اعلان کارڈ چھپوا رہے ہیں، یعنی آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب ساتھ ہمیں پوری زندگی گزارا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرتا ہے اور وہی دو لوگ جو کل اپنی رسموں اور رسوم کے ساتھ شریعت نے جتنا بتایا ہے اس سے بھی 10 اور 20 چیزیں بڑھا کے اور پروگرام ہوا، اور اس کے بعد آتے ہیں کہتے ہیں ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. کیوں نہیں ساتھ رہ سکتے؟ اس لیے کیونکہ ہمارا مزاج نہیں ملتا. مزاج نہ ملے تو 2 گھنٹے کا سفر دشوار، مزاج نہ ملے تو زندگی کا سفر دشوار ہو جائے، لوگ علیحدہ ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں. اگر مزاج نہیں ملے گا
تو ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی. تو اگر شمر مولائے کائنات کے ساتھ نہیں رہ پایا، وجہ یہی ہے کہ اس کا علی سے مزاج نہیں. اگر مزاج نہیں جاتا تو صاف رہتا. لیکن اس کے مقابلے میں مولائے کائنات کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے یہاں دسترخوان پہ کیا ہونا چاہیے، کتنی غذا ہو، سب کچھ ہو. ابھی کیا ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں سب کچھ. مولائے کائنات کا ایک دن دل چاہتا ہے کوئی خاص غذا کھانا. اب خاص غذا میں آگے نہ سوچیے گا کہ مولائے کائنات سوچا ہوگا تو جناری ہو جانی ہو وغیرہ. خاص غذا کا مطلب ہو سکتا ہے کوئی سبزی ہو، کوئی خاص چیز ہو، کوئی گہرے معمولی سی غذا. اور ہائی فائی غذا نہ سوچیے گا، کیونکہ جس کی زندگی میں معمول کی غذا جو ہے وہ جو کی روٹی ہو، تو جب وہ کوئی خاص غذا سوچے گا جو کی روٹی اور نمک، تو جو کی روٹی کے ساتھ شاید سبزی روٹی مثلا. مولا کا دل چاہتا ہے کوئی خاص غذا کھانا. خواہش کو ایک ہفتہ دبایا، ایک مہینہ دبایا. آپ یہ بتائیے کہ ہم جو رہنے والے ہیں، اگر ہمارا دل چاہ جائے کہ فلاں کھانا کھانا اور جیب میں پیسہ ہو، تو کون ہے جو ہمیں 2-3 وقت سے زیادہ روک لے گا کہ گھر میں کھانا نہیں. اگر گھر میں کھانا نہیں پکے گا تو گھر میں لڑائی ہوگی، اختلاف ہو جائے گا کہ ہم نے یہ چیز پکانے کو کہی تھی کیوں نہیں. یعنی ہم اپنے خواہشوں کی اس حد تک اسیر ہیں کہ اگر دل چاہ گئے تو ٹھیک ہے 1-2 دن 3 دن میں، لیکن ہم اگر استطاعت ہے تو وہ چیز ہمارے دسترخوان میں موجود رہے گی. مولائے کائنات کا دل چاہ کسی خاص غذا کو کھانے کا آپ نے 1 ہفتہ، 1 مہینہ، یہاں تک کہ 1 سال صبر کیا. اب یاد نہیں ہے وہ 1 سال کے بعد آپ نے بنوایا ہے، آپ کے دسترخوان پہ وہ غذا موجود. 1 سال کے بعد وہ غذا جس کی 1 سال پہلے خواہش ہوئی، وہ غذا سامنے رکھی ہوئی ہے. مولائے کائنات دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، نوارا اٹھانا چاہتے ہیں کہ دروازے پہ کسی نے دخل بات کیا. مولا کے دروازے پہ گئے، اس نے کہا کہ گھر سے فلاں غذا نہیں ہوا. مولا نے جتنی بھی غذا دسترخوان میں تیار تھی وہ اٹھا کے لائے. کہا بھائی تمہیں کھانا ہو کھا لو، باقی غذا اپنے گھر لیے جانا، بچوں کو کھلا دینا. جہاں انسان پل بھر میں اپنی خواہشوں سے گزر جائے وہاں علی کا کردار ہوتا ہے. اور جہاں انسان صرف اپنی خواہشوں کا اسیر رہ جائے وہاں شر بنتے ہیں، وہاں عبداللہ بنتے ہیں، وہاں یزید بنتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارا طریقہ کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے. کیونکہ اگر مولا سے مزاج نہیں ملے گا تو پھر مولا کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، مولا کا راستہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور اگر کہیں گے کہ سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن جس بچے کو میتھ کا وہ سوال حل کرنے کا طریقہ نہ آیا ہو اور وہ یہ کہے کہ سب سمجھ میں آ گیا ہے، تو جو سوال کرے گا اس کا نتیجہ غلط نکلے گا. سوال پڑھنے کا مقام یعنی مولا کا کردار کیا ہے کہ خواہشیں. اور یہ ایک مثال ہے. دشمن مغلوب ہے، بہت بڑا دشمن ہے، جنگ کے میدان میں اور وہ سوچیے آپ اس دور میں اس طرح سے جنگ ہو رہی ہے اور اس ماحول میں جب آدمی انتہائی غیر و غضب کے عالم میں دشمن سے جنگ لڑ رہا ہے، وہ دشمن بہت بڑا دشمن ہے، مغلوب ہو گیا. اب اس نے آپ کی شان میں جسارت کر دی تو مولا اس کے سینے پر سے ہٹ گئے، دوبارہ اس نے زیر کیا اور واصل جہنم کیا. لوگوں نے کہا کیوں ایسا ہے؟ کہا اس لیے کہ اس نے میری شان میں جسارت کی. اب میرے اندر جو غصہ تھا تو میں نے اس لیے اسے واصل جہنم نہیں کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس عمل میں میرا غصہ بھی شامل ہو جائے. میں جو بھی عمل کرتا ہوں وہ صرف اور صرف خدا کی. یعنی جہاں اتنا خالص عمل ہوتا ہے وہاں ایسا ہی انسان عمل انجام دے سکتا ہے جسے اپنے خواہشوں پہ پوری طرح سے کنٹرول ہو، جسے اپنے غیظ و غضب پر پوری طرح سے کنٹرول ہو. ہم نہ اپنے خواہشوں پہ کنٹرول کر پاتے ہیں، نہ اپنے غصے پہ کنٹرول کر پاتے ہیں. سلام پڑھنے دوسری جو بہت بری صفت تھی شمر میں، اس کے اندر حسد اور جلن کا مادہ ہو. حسد اور جلن کا مادہ بہت زیادہ. یہ جو کربلا میں آیا، یہ جو اس نے وہاں یہی کہا تھا کہ تم ہمیں بھیج دو، ہم
جائیں گے وہاں سے کنٹرول کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ شروع سے چاہتا تھا کہ لشکر کی سرداری اسے مل جائے, ایک منصب, ایک گدی اور ایک اقتدار کی خواہش تھی اسے. اور جب کوئی دوسرا اس مقام پر پہنچ گیا تو اسے اس بات کی جلن تھی کہ اسے ہٹا دیا جائے اور مجھے وہ اقتدار اور منصب مل جائے. جب انسان پوری طرح سے حسد اور جلن کا شکار ہوتا ہے اور اقتدار کی خواہش ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم جس اقتدار کو چاہ رہے ہیں, جس گدی کو چاہ رہے ہیں, وہ دین کے مقابلے میں تو نہیں ہے, شریعت کے مقابلے میں تو نہیں ہے, اسلام کے مقابلے میں تو نہیں ہے. نہیں, ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ صرف ہمیں اقتدار ہے اور دوسری طرف جو وہاں پہ موجود ہے اس سے جلن ہے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے اور ہمیں وہاں پر پہنچا دیا جائے. جہاں بھی حسد اور جلن کا مادہ پایا جائے جس سماج میں, وہاں پر ہمیشہ لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, ایک دوسرے کو برباد کرنے کی فکر کرتے ہیں. اور یہ بربادی کی فکر اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہی ذکر حسین جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے, وہی ذکر حسین جو دوسرے کے یہاں ہو رہا ہے, وہی ذکر حسین جس کے لیے ہماری شرکت ہے, ہم یہ اعلان کرتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی مجلس کامیاب نہ ہو, ہماری مجلس کامیاب ہو رہا ہے. اور یہ حسد اور جلن حسین کے مقابلے میں آتی ہے. چلو یہ جو حسد اور جلن کا جذبہ ہے آپ کو کس کے مقابلے میں لے آئے؟ یہ حسد اور جلن کا جذبہ آپ کو حسین کے مقابلے میں لے آئے, کیونکہ آپ ذکر حسین کو چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح سے کرنا ہے. کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مجلس کر رہے ہیں جو ہماری خدمت کر رہے ہیں وہ کامیاب ہونا چاہیے, جو دوسرے کر رہے ہیں وہ ناکامیاب ہیں. تو یہ روح عزاداری نہیں ہے, یہاں پہ کربلائیت نہیں ہے, یہاں پر حسینیت نہیں ہے. کیونکہ جہاں حسینیت ہوگی وہاں حسینی کو سہارا دیا جائے, جہاں کربلائیت ہوگی وہاں جو دوسرا کربلائی ہے اس کو سہارا دیا جائے گا. کوشش یہ کی جائے کہ اگر مجلسیں ہو رہی ہیں تو کچھ ایسا راستہ نکالا جائے کہ ہماری بھی مجلس کامیاب رہے, اس کی بھی مجلس بہت کامیاب رہے. کیونکہ جب دونوں مجلسیں کامیاب ہوں گی تو پھر کربلا کامیاب ہوگی, حسین کامیاب ہوں گے, حسینیت کامیاب ہوگی. اور یہ حسد اور جلن ہمارے اپنوں اس طرح سے پردہ ڈالتی ہے کہ وہ جو مقصد خلقت ہے کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم دعائیں دہرائیں اور خلقت بھی ہونے کی اسی کے مقابلے میں ہمارے کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ حسد اور جلن ہے. کسی بھی سماج میں اگر حسد اور جلن کا مادہ ہو اور لوگ اس بات کا طرح کا لڑکا ترقی کیوں کرتا ہے, یہ انجینئر کیسے ہوتا ہے, کچھ ایسا کرو کہ یہ برباد ہو جائے, یہ فلاں ڈاکٹر کیسے بن جائے. یہ حسد اور جلن کا مادہ پورے سماج کو برباد ہے. یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ ہم رشک کریں, یہ فلاں ڈاکٹر بنتے ہیں بہت اچھا, ہم اپنے بچے کو اور اچھا پڑھا کے اس سے بہتر بنائیں. جہاں پہ بہتر سے بہتر کی کوشش کی جائے وہاں کربلا ہے, وہاں حسینیت ہے, وہاں ایمان ہے, وہاں اخلاص ہے, وہاں دین ہے. اور اگر کوشش یہ ہو کہ دوسرے کو برباد کر کے اپنے کو آباد کر لو تو نہ اسلام نے برباد کرنا سکھایا ہے, نہ دین کی یہ تعلیم ہے, نہ حسین کی یہ تعلیم ہے, نہ کربلا کی یہ تعلیم ہے. کربلا اور حسین اس دنیا اور اس انسانیت کو آباد کرنے کے لیے ہیں, کسی ایک شخص کو بھی برباد کرنے کے لیے نہیں ہے. سلام پڑھنے پر جہاں یہ جذبے کے تعلق میں وہ قوم زندہ ہو اور باتیں جو زندگی اور قوم کی علامتیں میں نے ذکر کی تھی وہ پھر بھی ایک آج شاید رہ گئی ہوں. اسی قوم کو ملے گی جہاں یہ سب جذبے زندہ ہو. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے دلوں میں یزید اور یزیدیوں والی صفات زندہ ہے اور آپ کی قوم مردہ نہ ہو تو کیسے ممکن ہے؟ جب شمر نہیں رہا, جب یزید مل گیا تو ان صفات کو لے کے جینے والا سماج کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ ان صفات کو لے کے رہنے والا جینے والا سماج کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر زندگی دینا ہے تو حسینی جذبہ ہونا چاہیے, اگر زندگی دینا ہے تو کربلائی جذبہ ہونا چاہیے, اگر زندہ قوم بننا ہے تو حسینی جذبہ ہونا چاہیے. جو ایک اور صفت ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ہوں جو ملتا ہے
खानों ने लिखा है उनकी तहरीक है। एक और जो बहुत बुरी चीज थी शिम्र, यानी जिसमें शिम्र को शिम्र बनाया, मौला कायनात के साथ नहीं रहे, वो ये कि वो जबान का बहुत बुरा था। आप करबला से पहले और करबला में और करबला के बाद ये सारी तारीखें उठा के देखिए, सबसे ज्यादा जबान से जिसने बदतमीजी की, बाकी तो जो कुछ किया वो अपनी जगह, जबान से जिसने सबसे ज्यादा बदतमीजी की है वो शिम्र। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जवाब देने वाला शिम्र। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों को पैगाम दिया है कि आखिरी वक्त आप कोशिश करें, इमाम है, इमाम का काम ये नहीं है कि उम्मत हलाक हो जाए, इमाम का काम है उम्मत को हलाकत से बचाए। अगर हम शहीद हो जाएं, उम्मत बच जाए तो फिर हम शहीद हो जाए। अगर हमारे कहने से, हमारे वाज़ नसीहत से लोग एहसास के आए हैं तो आखिरी हद तक कोशिश होना चाहिए कि उन्हें अपनी तरफ बुला लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त तक कोशिश की, आपने वाज़ नसीहत की, और उसके बाद शिम्र ये कहता है ये जो तुम अपने आप को अल्लाह का बंदा बता रहे हो, ये जो सब बातें कर रहे हो सब जाहिरी बातें हैं, इसमें इसके पसंद कुछ है नहीं। इमाम हुसैन की शान में इतनी बड़ी जसारत उसके बाद उसने की है, और जनाबे हबीब ने जवाब दिया उसको फौरन पकड़कर। और फिर जब जनाबे ज़ुहैर ने उन्होंने हुज्जत तमाम तमीज़ी की, फिर उसके बाद और भी दूसरे मौके हैं जहां इसने अपनी जबान के जरिए तकलीफ पहुंचाई। यानी शिम्र की एक जो बुरी सिफत थी वो ये कि वो जबान का बहुत बुरा था। जब कोई जबान का बहुत बुरा हो तो उसकी ये जबान उसे शिम्र बना। अब आप ये सोचिए कि आप अपने घर में और आपका सुलूक और आपका तरीका ये हो, खुदा न खास्ता, कि आपकी जबान की वजह से लोगों को तकलीफ पहुंचती। घर में घर वालों को बुरा भला करेगा, घर से बाहर निकले पड़ोसियों को बुरा भला करेगा, जो सामने देख रहा है कह रहा है भैया हमसे बात करने वाला नहीं है, ये आ रहे हैं तो रास्ता मतलब न जाने क्या करें, कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं। क्योंकि कभी कभी तो जबान का जख्म होता है, इंसान मरते मरते मर जाता है लेकिन वो जख्म रहे। हो सकता है आप लाठी डंडा मारते, तलवार मारते, आगे कुछ दिन में सही हो जाए, लेकिन कभी कभी जबान का जख्म होता है। जैसे जुमले होते हैं कि इंसान मरते मरते मर जाता है लेकिन उन जुमलों को नहीं। जिस जबान में भी हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपनी जबान की सबसे पहले हिफाजत करना है, क्योंकि अगर हमने अपने जबान की हिफाजत नहीं की तो ये जबान हमें शिम्र बना, ये जबान हमें शिम्र जैसों के रास्ते पर खड़ा कर। लिहाजा बहुत अहम है कि हम देखें कि शिम्र जैसों का किरदार क्या है, उसके मुकाबले में इमाम हुसैन और उनके घराने का किरदार क्या है। तारीख आपके सामने बहुत वक्त नहीं लेना है, तो हमने वक्त की गुंजाइश नहीं है। आप देखें कि शामी आता है, बहुत सारा आता है, इससे अकेला वक्त नहीं आता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान में जसारत कर, जब उसने न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बल दिया, बहुत कुछ कह चुका, तो इमाम हसन कहते लगता है तुम परदेश से आए, अगर तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है तो हमारे घर आ जाए, अगर खाना नहीं है तो हमारा दस्तरखान है, कपड़े नहीं है तो कपड़ा है। यानी जहां इस तरह से गलत सलूक किया जा रहा है, इस तरह से बदजबानी की जा रही है, उसके मुकाबले में इतना मीठा और नर्म लहजा इख्तियार करके बताया जा रहा है कि देखो जो अहले बैत का तरीका है वो तरीका कुछ और है, और जो दुश्मनान अहले बैत का तरीका है वो कुछ और है। हमें अहले बैत के तरीके को अपनाना है। हम सुन्नते नबवी पे चलने वाले हैं, हम सीरत मासूमीन पे चलने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मकाम अमल में दावा तो हमारा ये हो कि हम सीरत अहले बैत पे चलने वाले हैं, और मकाम अमल में जिस सीरत पे चल रहे हो वो कभी हमें उस सीरत को हम अपना रहे तो दुनिया में हमें नुकसान होना है, आखिरत में नुकसान। तो बहुत अहम है कि हम करबला में पहचाने कि कौन क्यों शिम्र उसके मुकाबले में उसी तरह एक इंसान और बन जाता है।
जनाब हो कैसे होगा? कुछ अच्छी सिफात थी, कुछ खुसूसियात थी उनके अंदर जिन्होंने हमें हो बनाया। जनाब हो जब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आए, जनाब हो ने जितनी भी नमाजें पढ़ी उन्होंने हुसैन से अलग हो गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज, यानी वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत को तस्लीम करना। और जब लगाम फरज पे हाथ डाला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आगे तेरी मां तेरे गम में बैठे, तो इन्होंने जो उसके बाद जुमला कहा था कि मैं आपकी शान में जसारत नहीं कर सकता क्योंकि आपकी मां नबी सैयदा है। जहां एहतराम है अहले बैत को, जहां जनाब फातिमा का एहतराम हो, वहां इंसान पल भर में हुर से हजरत हुर बन जाता कि करबला में कोई चीज आएगा नहीं। बहरहाल मेरा ख्याल है आप इसकी तारीफ करें कि जनाब हुर जब सामने आए, रास्ता रोका, नमाज पढ़ी, जो भी बात नसीहत है सुना, सब कुछ किया, इमाम हुसैन के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन आगे भी नहीं जाना, रास्ता रोका। फिर उसके बाद कई दिन गुजर गए, लेकिन हुर इमाम हुसैन के खेमे में आए जनाब हुर जब आए हैं, जब उन्होंने बच्चों की आदर्श की सदा सुनी। देखिए कभी कभी कोई इंसान सोच सकता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन छोटे छोटे बच्चों को करबला में क्यों ले गए? इसराइल ने तो मैदान जंग में आकर साबित कर दिया कि वो क्यों आए थे करबला। और आज भी पूरी दुनिया में खुसूस ईरान में जनाब इज़्ज़त के नाम से यौम इज़्ज़त मनाया जाता है। ये मजलूमियत का इजहार, इमाम हुसैन की मजलूमियत का ऐलान होता है। उन्होंने तो मैदान जंग में आकर इस बात का ऐलान कर दिया कि हम क्यों आए, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को हुसैन क्यों लाए, इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया? आप यकीन जानिए कि इन छोटे छोटे बच्चों की सदाए अलतश थी, जिसको सुन के वो सोचने में मजबूर हुए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में आ गए। यानी आप ये कह सकते हैं कि हुसैन की करबला इतनी अजीम करबला है कि जहां छोटे से बच्चों की सदाए अलतश भी आएगा नहीं। वो ये बच्चे पानी के लिए आवाज लगा रहे थे, नहीं, ये इतनी अजीम करबला है, ये सदाएं इसलिए लगाई जाती है कि हम हुर को बुला, इतनी अजीम करबला है। यहाँ तो बच्चे आए नहीं आए, सदाए अलतश। उससे पहले जनाब हुर के दिल में बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने फैसला नहीं किया। फैसला जब अलतश की सदाएं सुनाई, उन्होंने अपने बेटे से कहा सदाए अलतश सुन लो, आप इस्तिराह के हाल में सुन रहे हो बाजी, इन सदाए अलतश की बचना नहीं। अगर मैंने हुसैन को इस तरह से न देखा होता, अगर मैंने इनके ऊपर इस तरह से ना सख्ती न की होती, तो फिर आज ये बच्चे इस तरह से प्यास के आलम में अलतश की सदाएं बुलंद न करते। अजीजों, करबला के मैदान में हमें जनाब हुर एक ऐसी शख्सियत नजर आते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया है तो अपने साथ बार में गुलाम और फर्जंद को लेकर आए। आप जब फर्जंद को लेकर आए हैं और फिर उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आकर सलाम किया, आजरा मिलता है कि इमाम हुसैन ने कहा कि इस आलम में कौन है जो हमें सलाम करे? कोई नई आवाज अगर सुनाई, क्योंकि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घिरे हुए थे और जनाब हबीब में मजाही आए, तो बीवियों ने कितना खुशी का इजहार किया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपने का दोस्त आ गया, तो जब कुरान में तब्दील बीवियों ने मसला किया, इतना बड़ा कमांडर आज हमारे भाई की मदद के लिए आया है, हमारे आका की मदद के लिए आया है। लेकिन आप एक चीज और देखें, मसाइल में बहुत सोचने और फिक्र करने और समझने का हो रहा है। आपने ये देखा होगा तारीख में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी को फौरन जंग की इजाजत नहीं, जनाब के पास आए नहीं, अली अकबर आए, उनको भी इजाजत नहीं दी है, अंसार आए, आप उन्होंने भी मना किया। ये नहीं कि कोई आया और इमाम हुसैन ने कहा जाओ, लेकिन तारीख करबला में जनाब हुर वो वाहिद शख्सियत है, इधर वहां है, बाद में पहले अपने बेटे को निशान करना चाहता हूं, मौला ने इजाजत दी, खुद कहा जाना चाहता हूं, मौला ने फौरन इजाजत दी। क्यों? और जब ये आए हैं
اور انہوں نے کہا تھا کہ مولا کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے تاریخی جملہ تھا، امام حسین علیہ السلام نے جو جنت کی فوراً ضمانت دی، کہا حضور میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کر دیا، یعنی وہ ہمارے لیے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، کوئی اس میں فاصلہ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں، مولا نے معاف کیا ہم نے بھی معاف کیا اور ہمارے خدا نے بھی معاف کیا۔ عزیزوں پھر اس کے بعد وہ فوراً اجازت دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو احساس تھا کہ حور نے ہمارا راستہ روکا ہے، حور بچوں کی ستائے علاقہ سن کر شرمندہ ہیں، حسین نہیں چاہتے تھے کہ حور شرمندگی کے عالم میں رکے رہے۔ سوچیے کتنے قریب ہیں حسین، حسین نہیں چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی شرمندہ ہو یا وہ اپنی شرمندگی کو لے کر جیتا رہے، نہیں، اگر ہمارا ہے تو ہم اسے شرمندہ بھی نہیں ہونے دیں گے۔ حسین وہ عظیم شخصیت ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو شرمندہ بھی نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں، بس چاہنے والے صحیح طریقے سے چاہنا جانتے ہیں۔ عزیزوں کہا میں اپنے فرزند کو آپ کے مثال دینا چاہتا ہوں، حسین نے اجازت دی ہے، جوان فرزند میدان جنگ میں گیا، جنگ کرنا شروع کیا، ایک وقت ایسا آیا، ایک بار اس نے آواز دی ہے، اپنے بابا کو آواز دی ہے، وہ کہتے ہیں کربلا کی مقتل کی سرزمین کی طرف گیا ہوں، میدان جنگ کی طرف گیا ہوں، لیکن جب میں قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کے زانوں پر میرے بیٹے کا سر ہے۔ وہ باپ سے جوان بیٹا تھا، آواز دی ہے، لیکن وہ بہت تیز دوڑے ہیں، لیکن ان سے پہلے حسین اس جوان کی لاشیں اس جوان کے سر میں موجود ہے اور اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے ہیں، گویا اس کے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اب ایک بار حور آگے آتے ہیں، وہ جوان بیٹا وہی اس پر روح قفس منسوخی سے پرواز کر جاتی ہے۔ ایک بار حور آگے بڑھے، انہوں نے جھک کر بیٹے کے جنازے کو اٹھانا چاہا، امام حسین نے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے رکھ دیا۔ حور کیا ارادہ؟ حور نے کہا آقا جوان کا بیٹے کا جنازہ ہے، میں بیٹے کا جنازہ چاہتا ہوں۔ ایک بار امام حسین کہتے ہیں اے حور کیا تم نے آج تک دیکھا ہے کہ کوئی ضعیف اپنے جوان کا جنازہ اٹھائے؟ حسین تمہیں اپنے لال کا جنازہ نہیں اٹھانے دے گا، جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں مولا ابھی اور کچھ اور وقت گزرے گا، ایک غریب جوان ہوگا، اس کے سینے میں برچھی لگی ہوگی، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، ایک ضعیف باپ کربلا کی طرف بڑھے گا تو اس کی زبان میں جملے ہوں گے اے میرے لال تمہارے بعد زندگانی دنیا میں خاک ہو، اور پھر اس کے بعد کبھی بیٹھے گا، کبھی اٹھے گا، کبھی کمر کو تھامے ہوئے ارے کبھی کربلا کی سرزمین کی طرف آگے بڑھے گا، یاری کی سلائے دے رہا ہوگا، پتہ نہیں کربلا کہنے کو آواز دے رہا ہے یا نجف کہنے کو مرد کے لیے پکار رہا ہے، ارے جوان کا لاشا اٹھا نہ سکے کے بچوں آؤ، جوان کا لاشا ہے، صحیح باپ سے نہ اٹھے گا۔ تجھے ذکر کا واسطہ ناسوں کا واسطہ جو میں رومی پھر خصوص لوگ تشریف فرما اور جوانیاں مجلس ان کے جو رومی ہیں ان کی مغفرت ان کے درجات کو غلط مائلہ جو مریض ہے بیمار پھر خصوص دوائی کا سچکار مائلہ بیماری پر انہوں نے شکایت کامل راضی ہے مائلہ جہاں جہاں مسلمان جتنے ان کی جان ہمارے سطح کی حفاظت پارے لازمان رام شیعان نظر کرام حضور جو اس وقت سب آیات میں اور سی جگہ پر جو فرقائے شہداء سراج سے منعقد کرنا چاہنا نہیں کرتا پارے لازم کی مشکلات میں تمام عدالتوں کی مشکلات ضرور ہمیں ادائے سے شہداء بہتر انداز میں کرنے کی توفیق دینا ہے پارے ہمارے کرام راج نام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہوتا ہے پارے منتظمے ہونے حسین کی ظہور کی تعریف فرما اور ہم اصلاح کلام جب ہمارے وقت امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار کے ساتھیوں میں ہو آمین
السلام علیکم وعلى آله وصحبه السلام علیکم وعلى السلام علیکم